غزہ اسٹرپ جو ہے، غزہ کی زمین کی ایک تنگ پٹی ہے جو اسرائیل اور بحیرہ روم کے درمیان واقع ہے، لیکن جنوب میں اس کی زمینی سرحد مصر سے ملتی ہے۔ اس کا پورا ایریا 41 کلومیٹر لینتھ ہے، یعنی 25 کلومیٹر لینتھ اور 10 کلومیٹر چوڑا ہے۔ تو اس پورے علاقے میں 23 لاکھ سے زیادہ افراد بستے ہیں، یعنی 2.3 ملین۔ یہ زمین پر سب سے زیادہ گنجان آباد مقامات میں سے ایک ہے۔ 1948-49 کی جنگ کے نتیجے میں غزہ پر 19 سال تک مصر کا قبضہ رہا۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں غزہ پر قبضہ کیا تھا اور وہ 2005 تک اس پر قابض رہا۔ اس دوران اسرائیل نے وہاں یہودی بستیاں تعمیر کی تھیں۔ سن 2005 عیسوی میں اسرائیل نے غزہ سے اپنے فوجیوں اور آباد کاروں کو واپس بلا لیا، تاہم اس نے اس کی فضائی حدود، مشترکہ سرحد اور ساحل پر کنٹرول برقرار رکھا۔ اقوام متحدہ اب بھی اس علاقے کو اسرائیل کے زیر قبضہ سمجھتی ہے۔ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان بنیادی مسائل کیا ہیں؟ بہت سے ایسے معاملات ہیں جن پر دونوں فریق متفق نہیں ہو سکتے۔ درج ذیل مسائل ان معاملات میں شامل ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کا کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا ویسٹ جارڈن میں قائم یہودی بستیوں کو باقی رہنا چاہیے یا انہیں ہٹا دینا چاہیے؟ نمبر 3، بیت المقدس کو دونوں فریقوں کا استعمال میں لانا چاہیے یا نہیں؟ نمبر 4، اور شاید سب سے مشکل یہ ہے کہ کیا اسرائیل کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست بھی بنائی جا سکتی ہے؟ ان مسائل کے حل کے لیے بہت ساری کوششیں کی گئیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرات 1990 اور 2000 کی دہائیوں کے درمیان شروع اور معطل ہوتے رہے اور ہمیشہ مختلف پروپوزلز بنتی رہیں۔ 2010 عیسوی کے دوران تشدد پھیلنے کی وجہ سے خطے کے حالات اچھے نہیں رہے۔ ابتدائی دنوں میں مذاکرات امن ممکن نظر آتا تھا۔ ناروے میں خفیہ مذاکرات کا سلسلہ اوزلو امن ڈکلریشن سے تبدیل ہوا اور 1993 میں صدر بل کلنٹن کی صدارت میں وائٹ ہاؤس کے لان میں منعقدہ PLO پریزیڈنٹ اور اسرائیلی پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی۔ اس تاریخی لمحے میں جہاں فلسطینیوں نے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کیا، وہیں اسرائیل نے اپنے تاریخی حریف فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو فلسطینی عوام کا واحد نمائندہ تسلیم کیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں خود مختار فلسطینی اتھارٹی قائم کی گئی، تاہم جلد ہی اس امن عمل میں دراڑیں نمودار ہوئیں اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر بنیامین نیتن یاہو نے اوزلو میں امن معاہدے کو اسرائیل کے لیے ایک جان لیوا خطرہ قرار دے دیا۔ اسرائیلیوں نے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں یہودیوں کو بسانے کے اپنے منصوبے کو تیز کر دیا، جبکہ فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے اسرائیل میں لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوششیں کی۔ اسرائیل میں بھی ماحول بدلنے لگا، جس کا نتیجہ 4 نومبر 1995 میں ایک یہودی انتہا پسند کے ہاتھوں اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن کے قتل کی شکل میں نکلا۔ 2000 کی دہائی میں ڈیکیڈ امن کے عمل میں بحال کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ اس دوران 2003 میں جب عالمی طاقتوں نے 2 ریاستی حل کے حتمی مقصد کے ساتھ ایک نقشہ راہ وضع کیا، لیکن اس پر بھی عمل نہیں ہوا۔ سن 2014 میں واشنگٹن اور اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد قیام امن کی کوششیں رک گئیں۔ سب سے حالیہ امن منصوبے کو جو امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں تیار کیا، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے صدی کا بہترین معاہدہ قرار دیا، لیکن فلسطینیوں نے اسے یک طرفہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ اس پر کبھی کام نہیں ہو سکا۔ اسرائیل اور غزہ میں جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے وہ دراصل 7 اکتوبر کو ہونے والے واقعات سے جنگ ہو رہی ہے، اور آج شاید 24 دن گزر گئے ہیں یا 25واں دن ہے۔ آج 30 ہے، 31 ہے آج، جی ہاں آج 24 ڈے ہے اس جنگ کا، اور دنیا کی انتہائی خوفناک ترین جنگ ہے۔ کہتے ہیں کہ امریکہ نے 20 سال میں جو افغانستان میں بمباری کی ہے، اس سے زیادہ بمباری اسرائیل نے غزہ میں ایک ہفتے کے اندر کر دی تھی۔
اور اب یہ جنگ مزید تیز ہوتی جا رہی ہے۔ خدا خیر کرے۔